عدنان کے کوئی اور بھائی بھی ہے؟ عدنان کا ایک بھائی تھا پہلے، وہ جو سن 2000 میں کینسر کی مرض میں دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا، عدنان سے بچپن میں میری کوئی خاص اتنی انسیت نہیں تھی جتنی بڑے بچے سے تھی۔ اس کے بعد جب یہ بڑا ہوا، کھیلوں میں گیا، یہ ماموں ان کی کھیل وغیرہ کرواتے تھے، اور باقی ان کے یہ کہ میں ان کے پیچھے لگا رہتا تھا ضرور، لیکن جب وہ فوج میں گئے تو ان سے میری انسیت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اتنی محبت تھی نا اس کے دل میں، سب کے لیے عزت احترام۔ میرے عدنان کو بھی بہت شوق تھا ایڈونچر کا بھی، اور ہر گیم میں وہ ماشاءاللہ لیڈ کر کے آیا ہے، اور میرے لیے اس نے دنیا سے ہر انعامات لیڈ کر کے دیے ہیں، اور یہ اس کی خواہش تھی کہ میں یہ انعام اپنے لیے لوں گا۔ آخری بار عدنان سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ کب چھٹی پہ کب آیا تھا؟ اور دوبارہ بھی کیا ابھی چھٹی پہ آنا چاہ رہا تھا؟ چھٹی پہ نہیں آنا چاہ رہا تھا، سی او صاحب نے کہا اب چھٹی پہ جاؤ۔ وہ کہتے تھے گرو، دوست، اس کا بھائی، ماما، سسر، بہت کچھ میری اور اس کی آنکھوں کی باتیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ کبھی، میں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا جو ایونٹ چل رہا ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ڈیلی میں دوستوں کے، تو مجھے لگتا ہے عدنان ادھر سے آئے گا، کہے گا ماما آپ ریلیکس کرو، اب میں آگے میں سنبھال لوں گا، اپنے جنازے کو بھی وہ سنبھال لے گا۔ اور اس کی فوٹو مجھے ہمت دیتی رہی ہے کہ ماما میں بہت زبردست بندہ ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑوں، پریشان نہیں ہونا۔ میں آئی وش میری ٹانگ ٹھیک ہوتی تو میں نے کسی کو کہا تھا میں نے جا کے بدلہ لینا ہے۔ السلام علیکم، دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حریم جدون۔ ناظرین، میجر عدنان شہید جو اس وقت پوری قوم کا ہیرو بن چکے ہیں، اور جس پہ پوری قوم کو فخر ہے، اپنے دوست کی جان بچاتے ہوئے، جنہوں نے اپنی جان گنوا دی اور آج بھی شہید کے طور پہ زندہ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ میجر عدنان شہید کون تھے، کیسے تھے، کیا پسند تھا انہیں۔ ان کی والدہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آنٹی، میجر عدنان شہید کو سب ایک قوم کے ہیرو کے طور پہ جانتے ہیں، آپ بتائیے گا عدنان کا بچپن کیسا تھا؟ عدنان آرمی میں کیسے گیا؟ کیسے اس کو شوق تھا آرمی میں جانے کا؟ عدنان بچپن میں بہت شرارتی تھا اور بہت اچھا بچہ تھا شروع سے، لیکن شرارتیں اس کی تھوڑی یہی کہ گیموں سے شرارتیں کرتا تھا۔ اور جب میرا رضوان دنیا سے چلا گیا تو اس کو میں نے تیسرے دن اپنے اس بھائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں کہا بھائی یہ آج سے آپ کا بیٹا ہے، آپ کی جو مرضی ہے، اس کو جو ٹریننگ دیتے ہیں، جو مرضی آپ اس کے ساتھ کریں۔ تو ماشاءاللہ میرے بھائی نے، مجھے اپنے بھائی پہ بھی بہت فخر ہے کہ میرے بھائی نے اس کو مجھے لوہا بنا کے دیا۔ اللہ کے بعد میرے بھائی نے اس کے ساتھ اتنی محنت کی کہ ماشاءاللہ وہ بچپن سے ہی بہادر، بچپن سے ہی نڈر، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ دنیا کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے چھوٹوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی اتنی محبت تھی نا اس کے دل میں، سب کے لیے عزت احترام۔ میرے عدنان کو بھی بہت شوق تھا ایڈونچر کا بھی، اور ہر گیم میں وہ ماشاءاللہ لیڈ کر کے آیا ہے، اور میرے لیے اس نے دنیا سے ہر انعامات لیڈ کر کے دیے ہیں، اور یہ اس کی خواہش تھی کہ میں یہ انعام اپنے لیے لوں گا۔ آخری بار عدنان سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ کب چھٹی پہ کب آیا تھا؟ اور دوبارہ بھی کیا ابھی چھٹی پہ آنا چاہ رہا تھا؟ چھٹی پہ نہیں آنا چاہ رہا تھا، سی او صاحب نے کہا اب چھٹی پہ جاؤ۔ وہ کہتے تھے میری چھٹی نہیں بن رہی، وہ بے ایمان نہیں تھا کہ سی او صاحب نے کہا نہیں آپ نے جانا ہے، کہتے ہیں میں نہیں جا رہا، میری چھٹی بنے گی میں تب جاؤں گا۔ کیا عدنان کے بچوں کو بھی دوبارہ سے آرمی میں بھیجنے کی خواہش رکھتی ہیں؟ میں کہتی ہوں نا بچے، میرے 10 بچے بھی ہونا میرے اپنے پاک آرمی پہ، اپنے پاک وطن پہ قربان ہیں، اس سے بڑی بات میرے لیے کوئی نہیں۔ میرا بیٹا کہتا تھا وطن میری ماں ہے، آپ میری ماں ہے، آپ سے میں شدید پیار کرتا ہوں، لیکن امی جی اب میں اپنے وطن کے لیے قربان ہوں۔ ایسی ماؤں کے حوصلے دیکھ کے یقیناً سمجھ نہیں آتی کہ یہ مائیں اپنا دل کہاں سے رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ میجر عدنان کے والد موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ انکل آپ بتائیے گا کہ ایک بیٹے کا جو باپ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ ایک مختلف کیفیت ہوتی ہے۔ عدنان کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ یقیناً آپ سے بہت پیار کرتا ہوگا، اور عدنان کے کوئی اور بھائی بھی ہے؟ عدنان کا ایک بھائی تھا پہلے، وہ جو سن 2000 میں کینسر کی مرض میں دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا،
عدنان سے بچپن میں میری کوئی خاص اتنی انسیت نہیں تھی جتنے بڑے بچے سے تھی. اس کے بعد جب یہ بڑا ہوا کھیلوں میں گیا, یہ ماموں ان کی کھیل وغیرہ کرواتے تھے. اور باقی ان کے یہ کہ میں ان کے پیچھے لگا رہتا تھا ضرور, لیکن جب وہ فوج میں گئے تو ان سے میری انسیت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور پھر وہ میرے ایسے دوست بن گئے کہ بس وہ اظہار ایک دوسرے سے نہیں کر سکے دوستی کا, لیکن بہت محبت کی ایک دوسرے سے. اس کو میں نے کہا تھا کہ جب آرمی میں جوائن کرو گے تو پھر جب کبھی مارکا ہوگا تو اس میں فرنٹ پہ رہنا, بیک پہ نہیں رہنا. جب بھی کبھی ایسے کوئی مارکا ہو, چاہے انڈیا سے ہو چاہے پاکستان کی خارجیوں سے ہو, تو آپ نے بیک پہ نہیں جانا, فرنٹ پہ اپنی جان دینی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے میجر عدنان کو بچپن سے دلیر انسان بنایا, بچپن سے اس کی ٹریننگ کی, بچپن سے عدنان کو وہ انسان بنایا جو آج وہ ہے, اور وہ اس کے ماموں ہیں. انکل بتائیے گا کہ کیسا عدنان کا بچپن گزرا, چونکہ آپ ہی اس کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے اس کی ٹریننگ کی, کراٹے سکھائے, فٹنس ٹریننگ دی, آپ نے اس کو فوج میں لے کر آئے, کیسا تھا وہ سفر؟ میں کہتا ہوں یار ان کے والد کا تو بیٹا گیا ہے, دوست گیا ہے, اور بھی ایک رشتہ بنا دیں. والدہ کا بیٹا ہے, اور کچھ رشتہ بنا دے. ہسبینڈ ہے, اس بچی نے اپنا ہسبینڈ کھویا, بچوں کا باپ کھویا, لیکن میں نے بہت سارا کچھ اپنا جہان کھو دیا. اور میں اس کے جو گڈ بائی پہ تھا تو مجھے اپنا قرض دار کر کے چلا گیا. وہ میرے پاس اس بچے کے لیے نا, اس کی دلیری کے لیے الفاظ نہیں. میں نے اور اس نے زندگی اور موت کے کئی دفعہ ہم موت کے منہ میں گئے ہیں. میرے سامنے اس کے پیراگلائڈر کلیپس ہوئے ہیں, میرے سامنے وہ اتنی ہائٹس کے اوپر ہم لوگ پھنسے ہیں اور اللہ نے ہمیں بچایا. راک کلائمبنگ میں وہ پاکستان نمبر 1, تیر اندازی میں پاکستان نمبر 1, پیراگلائڈنگ میں پاکستان کا بیسٹ پائلٹ, MMA میں وہ پاکستان کا چیمپئن, باکسنگ میں وہ PMA کا چیمپئن. میرے پاس تو ابھی وہ میرا میموری شارٹ ہو گئی ہے کہ اس میں اتنے سارے وہ نیشنل چیمپئن ہوا ہے کہ اس نے کبھی 1 روپیہ اسکول میں فی نہیں دی. ساری عمر وہ اسکالرشپ پہ پڑھا ہے. ابھی بھی ہر اسکول اس کو اپنے آپ دیکھ رہے ہوں گے فیس بک کے اوپر کہ وہ کہہ رہے کہ ہمارا بندہ, ہمارا ایتھلیٹ, ہمارا اسپورٹس مین. یہ ساری جگہوں پہ اس نے فری آف کاسٹ پڑھا ہے. پھر ماشاء اللہ سینڈس گیا. یہ پاکستان کا ایک ایسا بچہ تھا کہ یہ نیکسٹ لیول کا اس نے آگے بھی پرفارم کرنا تھا, لیکن اللہ پاک نے اس کی زندگی کی لائن اتنی رکھی تھی اور اس نے اپنی زندگی بھرپور جی ہے. اس کے ڈیپتھ میں جانے کے لیے اس کے لیے بہت سارے دن چاہیے کہ میں آپ کو اس کی ہر ایک اچیومنٹ, ہر ایکٹیویٹی, ایون آپ اس کی شکل دیکھیں نا تو اس کی آنکھیں مجھ سے کچھ کہتی ہیں کہ ماموں آر یو ہیپی, میں نے کر لیا جو آپ چاہتے تھے یا میں اس سے آگے چلا گیا ہوں. تو ایک نیکسٹ لیول کے اس نے ایک کردہ چڑھا کے چلا گیا. جب بھی ہم لوگ جب بھی چھٹی پہ جاتا تھا نا تو میں اس کو کچھ پیسے دیتا تھا, کیونکہ بچپن سے یہ میں اس کو میں دیتا تھا کہ بھئی یہ رکھو, بھئی عدنان یہ ہے وہ ہے. تو یہ کہتا ماموں میں بڑا ہو گیا ہوں, تو میں نے تو ہنستا تھا, میں نے کہتا رکھ لو, تو پھر شرماتے رکھتا تھا. الدو کہ وہ بعد میں بچوں کو دیتا تھا. تو میں نے کہا یار جب تم بڑے افسر بن جاؤ گے, جب تم جنرل صاحب ہو جاؤ گے تو پھر میں تم سے ڈبل ٹرپل واپس لے لوں گا, تو تب تم مجھے دینا, میں تم سے خوشی سے لوں گا. تو کل جب اس کا پرسوں جب اس کا گڈ بائی ہوا ہے تو اس نے ہمیں اتنی عزت, اتنی سعادت دے کے چلا گیا کہ ساری عمر ہم اس کے قرض دار رہیں گے. میں نہیں خالی, یہ پوری قوم اس کی قرض دار رہے گی. وہ ہمارا نہ داماد ہے, نہ میرا وہ بھانجا ہے, نہ میرا وہ شاگرد ہے, نہ میرا وہ بڑی ہے. ان سب سے بڑھ کے وہ اس قوم کا بیٹا ہے اور اس نے اپنے خون سے اس قوم کو اکٹھا کیا ہے. ہمارے فوج کا, ہمارے SSG کے کمانڈوز کا مورال اس نے اتنا ہائی کیا کہ ماشاءاللہ کل بھی اور آج بھی اور پرسوں بھی ہم نے ماشاءاللہ اس کے خون کا رنگ دیکھا ہے, وہ بدل رہا ہے ابھی. اور عدنان جیسے بچے ماں باپ نے پیدا کرنا چھوڑ دیے ہیں. یہ اس کے میجر عدنان کا بیان تھا. وہ کہتا تھا ہم نے فلموں میں دیکھا ہے, کتابوں میں پڑھا کہ وہ دوستی, افسر سپاہی ایک دوسرے کو کیسے بچا رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے لیے جان دے رہے تھے. کیوں؟ عدنان کی کوالٹی, عدنان کی جو پرسنالٹی تھی, آئی ایم شور کہ آپ کسی سے بھی جس نے 1 منٹ بھی اس سے بات کیا تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا. تو ہمارے لیے ایک وہ فخر تو ایک
بہت چھوٹی چیز ہے. ایک سعادت میں سمجھتا ہوں. اللہ پاک اس کی اس قربانی کو قبول و منظور کرے. جب عدنان ہاسپٹل میں تھا، جب ہوش میں آیا تو آپ لوگوں سے کیا گفتگو ہوئی اس کی؟ عدنان کے ساتھ میری پہلی جو انٹریکشن ہوئی تھی بنو میں ہاسپٹل میں تھی، تو وہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا عدنان، جیسے وہ بیڈ چھوٹا لگ رہا تھا مجھے، اس کی گردن اتنی خوبصورت تھی اور وہ شیر کی طرح سانس لے رہا تھا. بندہ کہتا کسی مانسٹر کو آپ نے باندھا ہوا اور وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. اور میں تو ظاہر اس کا گرو، دوست، اس کا بھائی، ماما، سسر، بہت کچھ. میری اور اس کی آنکھوں کی باتیں ہوتی تھی. ہم لوگ کبھی، میں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا جو ایونٹ چل رہا ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ڈیلی میں دوستوں کے، تو مجھے لگتا ہے عدنان ادھر سے آئے گا، کہے گا ماما آپ ریلیکس کرو، اب میں آگے میں سنبھال لوں گا. اپنے جنازے کو بھی وہ سنبھال لے گا. اور اس کی فوٹو مجھے ہمت دیتی رہی ہے کہ ماما میں بہت زبردست بندہ ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑوں، پریشان نہیں ہونا. میں آئی وش میری ٹانگ ٹھیک ہوتی تو میں نے کسی کو کہا تھا میں نے جا کے بدلہ لینا ہے. سیو نے کہا کہ جب آپ کے بچے مر جائیں گے، ہم لوگ سارے فوجی مر جائیں گے، پھر آپ ضرور جانا. تو جب تک آپ کے بیٹے زندہ ہیں ہم ان کو انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے. اور یہ پاکستان ہے، یہ فوج ہے تو پاکستان ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی بندہ سول ہے، مجھے ذرا بنو جا کے دکھا دے، بنو سے تھوڑا سا آگے جا کے دکھا دے، آپ کو اپنے ملک کی صحیح معنوں میں قدر آئے گی کہ یہ آزادی ان بچوں کے نا خون سے. اور یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے جو خون دیا اس نے، یہ میرا ہیرو ہے. اس کے ساتھ میں نے پل پل گزارا. مجھے اس پلوں کا ماں نے پیدا کیا، باپ نے پیدا کیا، جو میرے ساتھ اس کے پل گزرے ہیں، جو ہم نے ٹریول، جو ایڈونچر، جو ٹریننگ، جو تربیت، ہر بندے سے پوچھیں گے. اور جو لوگ بھی اس کی تربیت میں پازیٹیو میں انوالو تھے، اللہ پاک ان کو اس کی شہادت میں برابر کا اجر دے. اور یہ ہمارا ہیرو نہیں ہے ہماری خالی فیملی کا، یہ پورے پاکستان کا ہیرو ہے. تو یہ نیکسٹ لیول کا کوئی کمانڈو تھا، یہ کوئی نیکسٹ لیول کا، وہ کہتے ہیں یہ غازی تیرے پورے اسرار بندے، یہ وہ ہے. یہ بھی ادھر بیٹھا ہوگا کہیں سن رہا ہوگا. میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میری آواز میں تھوڑی سی لڑکڑاہٹ ہے. لیکن عدنان آئی ریئلی لو یو ویر ایور یو آر بیسٹ پلیس، یو ہیونگ گڈ فوڈ، ایوری تھنگ ایکسلنٹ ماشاء اللہ. اور میرا رب تم پہ بہت شفقتیں، بہت برکت کریں، کیونکہ تم مقربین میں سے ہو، اس لیے تمہیں اللہ نے جلدی بلایا. یہ 60 سال کا بھی فوت ہوتا، شہید ہوتا، لیکن جو اس ایج میں اس نے اپنی ایک ینگ ایج میں قربانی دی ہے، وہ میرا خیال نہیں ہے کہ کبھی قوم بھلائے گی اس کو. میجر عدنان جو کہ بہادری کی، دوستی کی ایک مثال قائم کر گئے، لیکن ان کی فیملی سے جب آج ہماری ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ عدنان کیوں اتنے بہادر تھے. کیونکہ اس فیملی نے جو اپنے اندر دل رکھا ہے وہ بہت کم لوگ رکھ پاتے ہیں. نہ صرف ان کو عدنان پہ فخر ہے بلکہ پوری قوم کو عدنان پہ فخر ہے. حریم جدون کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.